میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس میں 40 فرامین مصطفیٰ ہیں درود کے فضائل کے متعلق۔ اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 8 پر، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، باپ کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے، سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم درود میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ بیان سننے کی نیتیں سن بھی لیجئے، کر بھی لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانہ بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا،
دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے چھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اور مزید یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ اجتماع کے بعد اسلامی بھائیوں سے، نئے نئے اسلامی بھائیوں سے آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے وقت نیز عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت اخلاص پر، دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا۔ علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے کی، مدنی انعامات کی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہ لگانے سے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حقوق دو طرح کے، ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، دوسرے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ ہم پر لازم ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے، اس کے احکامات کی بجا آوری ہم پر لازم ہے۔ بندوں کے حقوق جو دوسری طرح کے حقوق ہیں، حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہم پر کیوں ضروری ہیں؟ سنیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انسان یا تو اکیلا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ، چونکہ انسان کا اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، لہذا اس پر مل جل کر رہنے کے آداب سیکھنا ضروری ہے۔ ہر میل جول رکھنے والے شخص کے لیے مل جل کر رہنے کے کچھ آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ وہی حقوق ہیں۔ تو بندوں کے حقوق یوں ضروری ہیں کہ تمام انسان مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کے حقوق معلوم کرنا ضروری ہیں اور ان کی بجا آوری ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق کس لیے ضروری ہیں؟ کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اس لیے اس کے احکامات پورے کرنا ہم پر ضروری ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ کس قدر اہم ہے، اس تعلق سے ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں جو امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے ظلم کا انجام صفحہ نمبر 13 پر نقل فرمائی۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا جس دن میں روزے سے تھا۔ اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا، افطار کا وقت قریب آیا تو قریب ہی گیہوں کی بوری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دانہ اٹھایا، توڑ کر اس کو کھانا چاہا تو مجھے ایک دم احساس ہوا یہ دانہ تو میرا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس گیہوں کے دانے کو جو افطار کرنے کے لیے میں نے توڑا تھا، کھانا چاہ رہا تھا، اس کو وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کا بھی حساب لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ
اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں. غور کیجئے، گیہوں کا ایک دانہ بلا اجازت توڑ دیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اس شخص کو نیکیاں دینی پڑ گئیں. تو ایک مسلمان کے بنیادی حقوق کو پامال کر ڈالنا، اس کی پرواہ نہ کرنا کس قدر نقصان اور خسارے کا سبب بن سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کے بجائے پامال کیا جاتا ہے. وہ گیہوں کا دانہ توڑنے اور کھا جانے کی کیا بات ہے؟ اب تو لوگ بیچارے وہ بلا دعوت وہ پہنچ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھانا کھا ڈالتے ہیں. اور یاد رکھیے، بغیر بلائے کسی کی دعوت میں چلے جانا شرعاً درست نہیں. چنانچہ ابو داود شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا، غارت گری کر کے نکلا. اسی طرح قرض کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. استغفر اللہ، بہت آسان لگتا ہے، لیکن قیامت کے روز یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے. جی ہاں، ظالم ہے. اور یہ ظالم سخت نقصان میں، خسارے میں. اس کا خسارہ کیا ہے؟ سنیے. میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. پھر سنیے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. فرمایا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. اگر قرض لینا پڑے، اول تو کوشش کریں گے بھی قرض کیوں لیں، پھر ادا کیسے کروں گا. اور اگر لینا پڑے تو اچھی نیت کریں. کیا نیت کریں؟ کہ میں اس کو اچھی طرح ادا کروں گا. اس اچھی نیت کا اچھا اثر قرض لینے والے پر کیا مرتب ہوگا؟ اچھی نیت کا یہ اچھا اثر مرتب ہوگا کہ اللہ تعالی چند فرشتے مقرر فرما دے گا کہ اس نے قرض لیتے ہوئے اچھی نیت کی، ادا کرنے کی، اچھی طرح سے اس کو لوٹانے کی نیت کی. اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ تعالی فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے لیے دعا کریں گے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. یاد رکھیے، اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا. اب یہ روزے سے ہے، سو رہا ہے، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا. وہ قرض لینے والا جو قرض ادا کر سکتا ہے مگر جس کا قرض ہے اس کی مرضی کے بغیر اب تاخیر کر رہا ہے، گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہے، ظالم ہے. اب یہ روزے کی حالت میں یہ سو رہا ہے،
اس کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا، اس پر اللہ تعالی کی لعنت پڑتی رہے گی۔ اللہ کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا یہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرض لینے والا اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے، تب بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دی جو قرض خواہ کو ناپسند ہو، تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا۔ جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اس سے معمولی خیال کرتے ہیں۔ بندوں کی حق تلفی کرنا یہ آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں، الحمدللہ یہ کتاب جو ہے آپ کی مکتبۃ المدینہ سے ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ یہ لے تصوف کی بہترین کتاب۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کی وجہ بنیں گے۔ جہنم میں جانے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کیسے؟ جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب دوسروں کی نیکیاں کون حاصل کریں گے؟ جن کی دنیا میں دل آزاریاں کی گئیں، حق تلفیاں کی گئیں، تو قیامت کے روز وہ مظلوم ہوں گے، دکھیارے ہوں گے اور فائدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے کی اور اس کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے۔ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے، اور دانستہ نادانستہ کسی مسلمان کا حق تلف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔
اور صاحب حق سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تفسیر صراط الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں۔ ویسے تو قرآن پاک ہمیں پڑھتے ہی رہنا چاہیے، 12 مہینے پڑھتے رہنا چاہیے، خوشی میں غمی میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ صرف قرآن ہی نہ پڑھیں بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، اور مسلمانوں کو قرآن پڑھائیں بھی جو پڑھانے کے اہل ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی نے اسی لیے قائم کی، اور مدنی منوں کے لیے بھی، مدنی منیوں کے لیے بھی قرآن پاک کی تعلیمات دعوت اسلامی عام کر رہی ہے۔ تو تفسیر صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہترین تفسیر ہے۔ جو کنز الایمان اعلی حضرت کا ترجمہ ہے اس کو بھی آسان کر کے اس میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں سورہ توبہ کے ایک آیت کے تحت لکھا ہے، بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں، اب اس کی توبہ کرنی ہے، کیا صورتیں ہوں۔ سنیں، بڑی معلوماتی بات ہے۔ کسی کی خریدی ہوئی چیز، کسی سے کوئی چیز خریدی اور قیمت نہیں دی، مزدور کو اجرت نہیں دی، بیوی کو حق مہر نہیں دیا، اب یہ توبہ کرنا چاہتے کیا کرے؟ اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ یا تو ان کے حقوق ادا کر دے یا اس سے معافی طلب کر لے۔ کسی سے چیز خریدی، قیمت نہیں دی تو جا کے معذرت کر لے، اور یا اس کو قیمت دے دے۔ اسی طرح مزدور کی اجرت اور بیوی کا حق مہر وغیرہ۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، مارا ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے، اور غیبت کی خبر اس تک پہنچ بھی گئی ہے، اب یہ توبہ کیسے کرے؟ سنیے، اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ اب صرف صاحب حق سے معافی مانگ لے، معافی طلب کر لے۔ کسی کی غیبت کی اس تک پہنچ گئی، اب جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ کسی کو مارا ہے، گالی دیے، تو اب اس میں اس سے معافی مانگے جا کر۔ اچھا، اگر کسی کا قرض لیا اور ظلم بھی کیا، مثلا کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا مال لوٹ لیا، رشوت لی، سود لیا، جوئے میں مال جیتا، اب یہ کیا کرے؟ ابھی توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے توفیق دی، ذہن بن گیا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے، یعنی اس کا مال بھی دے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق کسی قسم کا بھی ہو، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حقوق تو اللہ ہی معاف فرمائے گا، اور بندوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ تفصیل میں نے آپ کو عرض کی۔ اب بدقسمتی کے ساتھ مسلمان جو اپنے انجام سے بے خوف ہیں، موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے، تو ظلم و زیادتی پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی موبائل چھین رہا ہے، کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی بھتہ وصول کر رہا ہے، کوئی پلاٹ پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی مال پر قبضہ کر رہا ہے، چھینا جھپٹی لگی ہوئی، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیے، مسلمان کا حق دبانا، اسے کسی طرح سے ستانا، مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن سنیے، پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی،
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے والوں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں اور بلا وجہ ستانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی۔ وعید کا مطلب کیا ہے؟ ڈر، عذاب کا وعدہ۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ڈرانا، دھمکانا، حق دبانا، اس سے باز رہنا چاہیے۔ کسی سے نا انصافی کرنا، اس سے باز رہنا چاہیے۔ کسی کو ذلیل کرنا اکیلے میں یا سب کے سامنے، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، ہر وہ کام جس سے مسلمانوں کے حقوق پامال ہوں، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ظلم جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ آئیے ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون۔ آدمی کو برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ذمے اپنے بھائی کا آبرو وغیرہ کسی بات کا ظلم ہو، اسے لازم ہے قیامت کا دن آنے سے پہلے یہی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں یعنی قیامت کے دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی، ورنہ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر رکھے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، دفتر 3 طرح کے ہیں، ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ وہ دفتر جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پرواہ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر، جو بخشا نہیں جائے گا۔ اور وہ دفتر جس کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، ایک وہ دفتر جس میں معافی نہیں ہے، وہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ ہے بندے کا گناہ۔ خالص اپنے اور اپنے رب کے معاملے میں کسی دن کا روزہ نہیں رکھا، نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اور معافی عطا فرمائے گا۔ اور وہ دفتر جس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا، وہ کیا ہے؟ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، کہ اس میں ضرور بدلہ ہونا ہے، اس میں ضرور بدلہ ہونا ہے۔ کس میں؟ بندوں کے حقوق کے معاملے میں۔ ایک دفتر وہ ہے جس میں معافی کی جگہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کفر ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 2، جس کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، بندے کا رب کا معاملہ ہے، نماز روزہ اس نے ترک کیا، اللہ چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا، درگزر فرمائے گا۔ اور تیسرا دفتر جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ چھوڑے گا، کچھ نہ چھوڑے گا، وہ کیا ہے؟ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اس میں ضرور بدلہ ہونا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے، حتیٰ کہ
بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا میں بدلہ نہیں دیا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت میں ادا کرنے پڑیں گے۔ دنیا میں کیسے ادا کریں گے؟ معافی مانگ کر، عارضی شرمندگی ہے نا، یا پھر مال دے کر، آخرت میں اعمال دے کر۔ دنیا میں مال، آخرت میں اعمال، تو بہتری کس میں ہے؟ دنیا میں ادا کر دیا جائے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ مرآت شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں، مگر حقوق العباد جانوروں کی بھی ادا ہوں گے۔ آپس میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کاش ہمارے ہاتھ بھلائی کے واسطے ہی اٹھیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، نہ کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے حقوق العباد کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے، کس قدر خوف خدا کے حامل تھے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، کسی نے خط دیا، لیٹر دیا کہ آپ پہنچا دیجئے گا۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اونٹ کرائے پر لیا ہے، سواری والے سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو سارا سامان دکھا دیا تھا، یہ خط زائد شے ہے۔ دیکھیں یہ حقوق العباد کے معاملے میں کس قدر محتاط ہیں، اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نادان جو نعت خوانی کے نام پر کان پھاڑ آواز میں وہ ساؤنڈ سسٹم چلاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو ایذا استغفر اللہ اللہ رسول کے نام سے اور ذکر سے تھوڑی ہو رہی ہے، ان کو ایذا تو پہنچ رہی اس کان پھاڑ بھمبو سے، اس اسپیکر سے، جو اتنی تیز آواز کے اندر نہ کچھ وہ کوئی سو سکے، نہ بیمار بیچارہ سکون لے سکے۔ اللہ کی پناہ۔ اور وہ طالب علم جنہیں صبح اسکول پر جانا ہے، نہ وہ کوئی ہوم ورک کر سکے، نہ کوئی وہ تیاری کر سکے پیپروں کی۔ اب جی وہ فلاں جو شادی کا فنکشن ہوتا ہے، فلمی گانے گاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بھائی وہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ایذا کا سبب نہ بنے۔ دیکھیں صدائے مدینہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے، مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں یہ مدنی کام کیا جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور دعوت اسلامی ہے ہی مسجد بھرو تحریک۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صدائے مدینہ بھی مسجد بھرو تحریک کا ایک حصہ ہے۔ جہاں صدائے مدینہ جس علاقے میں جس حلقے میں شروع ہو جاتی، مسلمان مسجد میں خوب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ فجر کے اندر تو بوڑھے بوڑھے ہی بیچارے نظر آتے ہیں، جوان نظر نہیں آتے، رات دیر تک موبائل پر لگے رہیں گے، نیٹ پر الٹے الٹے کام کرتے رہیں گے، تو پھر صبح فجر میں کیسے نظر آئیں گے؟ دوستوں کی منڈلیوں میں منڈلاتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، تو فجر میں کیسے نظر آئیں گے؟ اگر صدائے مدینہ شروع ہوتی ہے سبحان اللہ مسجدوں میں بہاریں آ جاتی، مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت ہو جاتی۔ مگر یہاں بھی ہمیں مسلمانوں کو ایذا سے بچانا ہے۔ کس طرح؟ امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ جب صدائے مدینہ کے لیے جائیں تو اسپیکر میں صدائے مدینہ نہ لگائیں، میگا فون میں صدائے مدینہ نہ لگائیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، رش کا رش نہ چلا جائے، جلوس کا جلوس نہ چلا جائے، بلکہ دو دو اسلام بھائی مختلف سمتوں میں چلے جائیں اور صدائے مدینہ لگائیں۔ ہم نے صدائے مدینہ بھی لگانی ہے تو مسلمانوں کو ایذا بھی نہیں پہنچانی ہے۔ صدائے مدینہ لگائیں گے نا بھائی؟ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روٹین تھی کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ کس وقت؟ جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔
اور جب آپ فجر کی اذان کے بعد مسجد میں کسی کو سویا ہوا دیکھتے تو فاروق اعظم اس کو اٹھا دیا کرتے تھے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمانوں کو فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم بھی اٹھائیں گے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام ہے صدائے مدینہ. بندوں کے حقوق ادا کرنے مسلمانوں کے. تو اب اس کے اندر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق تو سب سے بڑھ کر ہیں نا. ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پھر بھائی بہن ہیں، بال بچے ہیں، خالہ پھپھی، نانی دادی دادا نانا، یہ قریبی جو رشتے ماموں، ان کے تو حقوق اور بھی زیادہ ہیں. تو سب سے زیادہ جو صلہ رحمی کے حقدار ہیں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں. اس کے بعد حسب مناسب. اور قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں بہت ترغیب دلائی گئی ہے صلہ رحمی کرنے کی. اور یاد رکھیے بہار شریعت میں ہے کہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب اور قطع رحم حرام ہے. اسی طرح وہ اسلامی بھائی جن کے تحت لوگ کام کرتے ہیں، خادمین ہیں، ملازمین ہیں، نوکر ہیں، کوئی اسٹاف کے اوپر وہ افسر ہیں، آفیسر ہیں، ان کو بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اپنے ملازم کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خادموں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. جنت میں جانا ہے تو اچھا سلوک کریں مسلمانوں کے ساتھ، خادمین کے ساتھ بھی، ملازمین کے ساتھ بھی درگزر کریں، ان پر بھی رحم کریں، ان سے بھی اچھا سلوک کریں. تیز مزاجی نہیں، تیز زبانی نہیں، بدتمیزی نہیں، گالی گلوچ نہیں، اور وقت پر اجرت دیں. ان کو بیمار ہوں عیادت کریں، ممکن ہو تو ان کے علاج معالجے میں ان کی مدد کی جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن سنت کے عالمگیر تحریک، اس میں کتنے شعبے کام کر رہے ہیں جس کے اندر اجیر رکھے ہوئے ہیں. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، المدینہ العلمیہ، اور کتنے شعبے، مدنی چینل وغیرہ. اس میں دعوت اسلامی کے اجیروں کے علاج کے لیے ایک مجلس بنی ہوئی ہے باقاعدہ. اس کا نام ہے مجلس طبی علاج. تو کچھ شرائط رکھی ہوئی، اس کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجیروں کی خیر خواہی کی جاتی ہے. یہاں عالمی مدنی مرکز میں، یہاں شفا خانہ قائم ہے الحمدللہ. تو اس کی ترکیب کی جاتی ہے. اور اللہ میں توفیق دے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور جو اسلامی بھائی ایسے جن کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم وہ بیماروں کا علاج کروائیں گے، تو دعوت اسلامی کروا رہی ہے، آپ ساتھ دیجئے دعوت اسلامی کا. 16,000 سے زائد اجیر ہیں، کم و بیش 16,000 اجیر ہیں. ان کے علاج معالجے کی ترکیبیں ہوتی ہیں، بلکہ فوتگی پر بھی خیر خواہی کی ترکیبیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. اسی طرح جو استاد صاحب ہیں، ٹیچر ہیں، انہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، محبت بھرا، شفقت بھرا. بات بات پر جھاڑنا، بات بات پر ڈانٹنا، عارضی ہیبت تو قائم ہو جائے گی، مگر یہ شاگرد دل سے استاد کی تعظیم نہیں کرے گا، دل سے عزت نہیں کرے گا. ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنی چاہیے، غمخواری کرنی چاہیے، بیمار ہو عیادت کرنی چاہیے، جائز ضرورتیں اس کی پوری کرنی چاہیے، کامیاب ہو حوصلہ افزائی کریں، ناکام ہو حوصلہ شکنی سے اس کو بچائیں، محنت و لگن سے پڑھنے کی ترغیب دلائیں، خوف خدا پیدا کریں، عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اس کی مدنی تربیت کریں، علم دین کے فضائل بتا کر اس کا شوق بڑھائیں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خود بھی لگیں اور اپنے شاگردوں کو بھی لگانا چاہیے. اسی طرح وہ جو مالدار ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، انہیں غریبوں پر شفقت کرنی چاہیے، کمزوروں پر شفقت کرنی چاہیے، مسکینوں پر شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ مشکل میں آئے تو ان کی مدد کرنی چاہیے.
اللہ توفیق دے مستقل ان غریبوں کے اخراجات اٹھا لینے چاہیے. ہمیشہ غریبوں کے ساتھ شفقت و پیار بھرا سلوک کرنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غریبوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو نہ ہو کہیں منہ لگانے کے قابل. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنیے. آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ یوم القیامہ. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ, مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما, بروز قیامت مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس طرح وہ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو گھر میں بڑے ہیں, ان کو چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرنی چاہیے, ان کی اچھی پرورش کرنی چاہیے, تربیت کرنی چاہیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے, مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی حاجت روی کرنی چاہیے, ان کی دلداری کرنی چاہیے. والدین زندہ ہیں پھر بھی شفقت کریں, غیبت سے بچیں, چغلی بدگمانی حسد سے بچیں. تو ہر مسلمان سے حسد کرنا حرام ہے, مسلمان سے بدگمانی حرام, چغلی حرام, غیبت حرام. یہ تو بھائی ہے, یہ تو بہن ہے, کیا اس کے ساتھ بھی ہم حسد کریں گے؟ کیا اس سے بدگمانی کریں گے؟ اس کی چغلی کریں گے؟ اس کی غیبت کریں گے ہم؟ تو اگر بتقاضۂ بشریت بھائیوں سے بہنوں سے خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے, اور ہمیشہ نرمی والا سلوک کرنا چاہیے. اچھا, اگر ہم حقوق العباد ادا کریں گے, بندوں کے حقوق ادا کریں گے, جہاں نشست و برخاست ہیں, پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کام دھندا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, سیٹ ہیں, ملازم ہیں, جہاں بھی ہمارے کام دھندے ہیں, معاملات ہیں, ان سے ان کے حقوق ہم پہچانیں گے اور ادا کریں گے, ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے, بندوں کے حقوق ادا کرنے سے ہر شخص کو حق ملے گا, اور کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے گا اور جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر ہم حقوق العباد ادا کریں گے انشاءاللہ عزت پائیں گے, وقار پائیں گے, لوگ ہمیں اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے, محبتیں بڑھیں گی, رشتے مضبوط ہوں گے, اور وہ گناہ جو حقوق العباد کی تلفی پر مرتب ہوتے ہیں ہم اس سے بھی بچیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا, اس کے مصطفیٰ کریم ہم سے خوش ہو جائیں گے. گوئے بندان کم ماہ بیکار, اس سے لے فضل سے رب غفار, کام وہ جس میں تیری رضا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین. حقوق العباد کی بجا آوری میں امن و سکون قائم ہوگا, لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے, عزت ملے گی, وقار ملے گا,
لوگوں کی نظروں میں ہم پسندیدہ ہوں گے، محبتیں بڑھیں گی، رشتے مضبوط ہوں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اللہ کی اور اس کے محبوب کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، ماموں کے، چچا کے، نانا کے، دادا، خالہ، پھپھی، عزیز رشتہ دار، پڑوسی، سیٹھ، نوکر، استاد، شاگرد، یہ جتنے بھی ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے حقوق اگر ادا کریں گے، پہلے تو پہچانیں، علم حاصل کریں اور پھر پورا کریں۔ اگر پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بندوں کے حقوق پورا کرنے کے میں نے آپ کو بتایا، اور پورے نہیں کریں گے تو اس سے بندوں کے دل دکھیں گے، دل آزاری ہوگی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، لوگوں کی دل آزاری ہوں گی، استغفر اللہ، حسد، کینہ، بغض، دشمنی جیسے گناہوں کے سلسلے شروع ہوں گے، غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں، بدگمانیاں، کئی کبیرہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے سے کئی گناہوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور جن کے حقوق ہم تلف کریں گے، قرضہ لے کر کھا گئے، دل آزاری کر دی، گھور دیا اس کو، غیبت کی، چغلی کی، گالی دے دی، اس کو وراثت سے محروم رکھا، نہ جانے کیا کیا وہ بندوں کے حقوق کی تلفیاں ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے سنا کچھ دیر پہلے، قیامت کے روز جس کا حق تلف کیا اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اور کہے کہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں بھائی، تو پھر یاد رکھیے اس کے گناہ سر پر لینے پڑ جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جو بدنصیب حقوق العباد کی تلفی کرے گا اس کو جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا شخص، یہ لوگ اس سے بیزار ہوتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہم عادت کس طرح بنائیں، کس طرح ذہن بنائیں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ بندوں کے حقوق ہم نے سمجھنے اور عمل کرنا ہے۔ آئیے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو علم ہونا چاہیے، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ تو اب مسلمانوں کو حقوق العباد کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی حقوق ہیں، اس میں بھی کوئی گناہوں کے سلسلے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں بعض حقوق ادا کرنے اور بعض معاملات سے ہمیں بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ احیاء العلوم امام غزالی کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کی 5 جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ دوسری جلد میں صفحہ نمبر 626 سے 789 789، قلم ڈائری ہو تو لکھ لیں اس کو۔ احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ 626 سے 789۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے، اعلی حضرت کا لکھا ہوا، تسہیل کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق، اعلی حضرت کی تحریر کو رسالے کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت آسان اردو میں ظلم کا انجام، امیر اہل سنت کا رسالہ، اور ماشاءاللہ اس کا ویڈیو بیان بھی آپ کو مل جائے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی میڈیا لائبریری میں امید ہے مل جائے گا آپ کو۔ اسی طرح تذکرہ امیر اہل سنت قسط 6، اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بندوں کے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح اسی کے بارے میں وہ منفی سوچ، نیگیٹو سوچ دل و دماغ میں نہ رکھیں۔ اگر کسی کی برائی یاد آتی ہے تو اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی بھائی، اسی وقت اس کی وہ اچھائی یاد کر لیں تاکہ وہ برا خیال جو ہے دور ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر فاروق اعظم کے پاس پہنچا، فاروق، یہ پوری حکایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کس طرح تربیت فرمائی۔ فرمایا، بیوی کے حقوق بتائے اس کو کہ چند حقوق ہیں بیوی کے جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے درگزر کرتا ہوں، یہ مجھے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے،
اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے، میرے گھر سے غیر موجودگی میں میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ تو اب وہ جو شکایت اپنی بیوی کے لے کر آیا تو اس نے کہا یہ اوصاف تو میری زوجہ میں بھی ہیں، اب میں بھی اپنے بچوں کی امی سے درگزر کیا کروں گا۔ اس کا ذہن بن گیا۔ تو اگر اس کے اندر کوئی اللہ کی بندی میں کمزوری، کوئی اچھائی بھی ہوگی، اس پر غور کر لیں۔ اسی طرح احساس ذمہ داری پیدا کریں، بندوں کے حقوق کو سمجھیں، ادا کرنے کا ذہن بنائیں۔ نیکیوں کی حرص ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بندوں کے حقوق ادا کرنے کا ذہن بنائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے فضائل پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا صدقہ ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا ذہن یوں بھی بنے گا کہ ہم خوف خدا والے ہو جائیں، اللہ کا خوف ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں بندوں کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی طرف لے کر جائے گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں، اس طرح کے بیانات سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ذہن بن جائے گا۔ خوف خدا کتاب پڑھ لیں، اور جو رسالے کچھ تحریرات بتائیں وہ پڑھ لیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنی امی سے، باپ سے، والد سے، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں، دوستوں، عزیز و اقربا، استاد، شاگرد، سیٹ و ملازم، نگران و ماتحت، یہ آپس میں معافی تلافی کرتے رہے۔ یہ شبرات گزری، بھائی معافی مانگ تو لی، ارے وہ مانگ لی بھائی، تو اس کے بعد کیا خطا سے ہم کوئی معصوم ہو گئے؟ استغفر اللہ۔ تو خطائیں تو ہوتی رہتی، تو معافی بھی مانگتے رہے۔ یہ نہیں کہ وہ شب برات میں استغفر اللہ کس نے رسم ادا کر دی تھی، اب اگلے سال معافی مانگیں گے بھائی۔ تو جب بھی ملیں بار بار معافی مانگیں، کیا حرج ہے؟ تو نفس جو ہے نا یہ مائل نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی میں پہل کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگے گا معاف کر دوں گا، میں خود معافی نہیں مانگوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امیر علیہ سنت تو کتنی مرتبہ لائیو مدنی چینل پر سب کے سامنے معافی مانگ رہے ہوتے، تو کیا اب بھی ہم نہیں سیکھیں گے بھائی؟ تو جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، ان سے معافی بھی زیادہ مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن و حسین، حسنین کریمین شہیدین جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے، سبحان اللہ، خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے درمیان شکر رنجی ہو۔ اب حضرت امام حسن مجتبی بڑے ہیں، امام حسین عمر میں چھوٹے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خادم کو بھیجا، پیغام بھیجا کہ بھائی جان کو کہیں کہ آ کر مجھ سے صلح کر لیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین کے لیے پیغام دیا کہ انہیں کہیں کہ وہ آ کر صلح کر لیں کہ میں عمر میں بڑا ہوں، چھوٹے ہیں۔ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا کہ میں نے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ تو بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ صلح میں پہل کریں، جنت میں داخلے میں آپ کا پہل ہو، آپ کا پہلا ہو معاملہ۔ تو ہمیں معافی مانگنے میں کیا کرنا ہے؟ پہل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور جن لوگوں سے جتنا واسطہ پڑتا ہے اتنا اس سے بار بار معافی تلافی کرتے ہی رہنا چاہیے۔ وہ سیٹ صاحب بھی ملازم سے کریں، نگران ماتحتوں سے کریں، ماتحت نگران سے کریں، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، سب یہ تراکیب کرتے رہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت عرض کرتا ہوں اور ناخن کاٹنے کے چند آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ 101 مدنی پھول امیر اہل سنت کے رسالے کا نام ہے، اس میں ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول اس میں سے عرض کر رہا ہوں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں منقول ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ جو ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلی جو شہادت کی انگلی کہلاتی ہے اس سے شروع کرنا ہے، اور ترتیب وار چھنگلیاں تک، چھوٹی انگلی تک، لٹل فنگر، یہاں تک ناخن کاٹنے۔ یہ انگوٹھا دائیں ہاتھ کا جو نا اس کا ناخن چھوڑ دینا ہے۔ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں، چھوٹی انگلی جو ہے لٹل فنگر جو ہے، یہاں سے شروع کر کے ترتیب سے انگوٹھے تک کی انگلیوں کو ناخن، اور اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ پاؤں کے جو ناخن ہیں اس کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے، سمجھیں یہ پاؤں کے ناخن ہیں، ہمارے پیر ہیں، تو دائیں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں، اس طرح ترتیب کے ساتھ، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں۔ جنابت کی حالت میں یعنی جب غسل فرض ہو ناخن کاٹنا مکروہ ہے، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندوں کے حقوق سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سنتیں سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک